السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کے تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسندیدہ ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ اب جو لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے جسم کو تکلیف دے کر رات بھر جگ کر عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس حدیث میں ایک سبق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، یعنی عبادت میں۔ اب اس چیز سے کیا حاصل ہونا ہے کہ جیسا ہم بزرگوں کے قصے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھ لیا، پھر دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھ لیا، بھائی اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ یا کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت کی، یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، نمک کا سرما لگا کر رات بھر عبادت کی، رسی سے لٹک کر رات بھر عبادت کی۔ بھئی یہ کہاں پر اللہ کا حکم ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچا کر رات بھر عبادت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ایک بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ ایک چھت سے ایک رسی لٹک رہی ہے، تو پوچھا کہ یہ رسی کیسے لٹک رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ حضور کی بیٹی کو جب نیند آنے لگتی ہے تو اس رسی سے اپنے جوڑے کو باندھ لیتی ہیں تاکہ قیام کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس رسی کو کھول دو اور اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہارا جسم برداشت کر سکے، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ جب تک جگ سکو تب تک عبادت کرو، جب نیند آئے تو سو جاؤ۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ 2 لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی عبادت اور دوسرے معاملات کے بارے میں معلومات کی، حضور کی نمازوں کے بارے میں، حضور کی عبادت کے بارے میں، تو یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، تو ہم ان سے بڑھ کر عبادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے سے رہوں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری راتوں کو جاگتا رہوں گا اور عبادتیں کرتا رہوں گا۔ جب یہ باتیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہوئے اور ان لوگوں کو بلایا، پھر فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تو جتنی طاقت ہو سکے اتنے نفلی روزے رکھو اور جتنی طاقت ہو سکے اتنی نفلی عبادت کرو۔ تو ان باتوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اتنی ہی نفلی عبادات کرنی چاہیے کہ جتنا ہمارے اندر دم ہے۔ اپنے آپ کو پریشان کر کے، تکلیف پہنچا کر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔